نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ قرطبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہے۔ رواہ ترمذی۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان بسند صحیح مظہری۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ قرطبی۔ اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرطبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ قرآن شریف کی آیت ہے؟ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے کسی اور صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر صورت کے شروع میں دو صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اہل تشیع اسے جز قرآن مانتے ہیں۔ تفسیر نمونہ۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی تھیں۔ مسئلہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت میں بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر اس کی یہ ہے، بسم اللہ یہ کلمہ تین لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے تین معنی مناسبت مقام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا دوسری چیز سے متصل ہونا، دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ تینوں ہی معنی اس بسم اللہ میں شامل ہیں۔ لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام الناس کے لیے ضروری نہیں، اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا مطلب نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نام ہے اور اس موجود حق کا نام ہے جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی تعریف کی تمام صفات و خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ رحمن الرحیم۔ رحمان ابن جریر کی ایک روایت کے مطابق رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، جبکہ رحیم کہتے ہیں صرف آخرت میں رحم کرنے والے کو، لیکن یہ سنداً غریب ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے
ایک نہایت رحم کرنے والی ہستی۔ رب العالمین، رب سردار، اصلاح کے لیے تبدیلیاں کرنے والے کو کہتے ہیں، بعض اسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ عالم جمع عالمین ہے، عالم بھی جمع ہے مگر اس کا واحد کوئی نہیں ہے۔ بمعنی تمام مخلوق، تمام زمانوں کو بھی عالم کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمام مخلوق آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ فرا کہتے ہیں ہر روح والی چیز کو عالم کہتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ ابن مروان بن حکم کہتے ہیں اللہ نے 17 عالم پیدا کیے، آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو خدا جانتا ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں انسان کل عالم ہے، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین پر 4 کونے ہیں، ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ البتہ یہ قول غریب ہے۔ جمیری کہتے ہیں 1,000 امتیں ہیں، 600 تری میں، 400 خشکی میں۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں 18,000 عالم ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں۔ زجاج کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اس لیے کہ یہ تمام عالمین پر مشتمل ہے۔ مالک یوم الدین، بعض قاریوں نے ملک پڑھا ہے اور باقی سب نے مالک، دونوں قراتیں صحیح ہیں اور متواتر ہیں۔ ملیک اور ملکی بھی پڑھا گیا ہے۔ زمخشری نے ملک کو ترجیح دی ہے اس لیے کہ یہ حرمین والوں کی قرات ہے۔ ابن مردودیہ نے کئی سندوں کے ساتھ لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالک پڑھتے تھے۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ یوم الدین، حساب کا دن۔ بعض حضرات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنے پر قادر ہے۔ حدیث شریف ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کی خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تم اس اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے خود رب عالم نے فرما دیا، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی ڈھکی چھپی بات ڈھکی نہیں رہے گی۔ ایاک نعبد، ساتوں قاریوں نے اور جمہور نے اسے ایاک پڑھا ہے۔ عمر بن فائد نے ایاک پڑھا ہے لیکن یہ قرات شاذ ہے۔ درست ایاک ہے۔ نعبد کی یہی قرات ہے تمام کی، سوائے یحییٰ بن وہب اور اعمش کے، یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ فعل کے شروع میں نون آ جائے، فعل کے آخر میں پیش آ جائے، یہ فعل جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ اعبد میں عبادت کرتا ہوں، فعل کے شروع میں حمزہ آ جائے، فعل کے آخر میں پیش آ جائے، متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی جیسے اعبد میں عبادت کرتا ہوں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ نستعین کی قرات تمام کی یہی ہے، سوائے یحییٰ بن وہب اور اعمش کے، یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد ربیہ بنت تمیم کی لغت اسی طرح ہے، یعنی نستعین پڑھتے ہیں یہ۔ لغت میں عبادت کو کہتے ہیں نستعین استعانت حاصل کرنا، لغت میں عبادت کو کہتے ہیں ذلت اور پستی کو کہتے ہیں، اور اس شریعت کی اصطلاح میں عبادت نام ہے محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا۔
لفظ یا کو جو مفعول ہے پہلے لائے اور پھر اسی کو دہرا دیا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے، تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ تمام ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے۔ بعض سلف فرماتے ہیں سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ کا راز یہ آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام غیر اللہ سے استعانت مدد مانگنے سے صریح انکار کرتی ہے۔ اس کے آگے کوئی دلیل چاہے قرآنی ہی کیوں نہ ہو بالکل اپاہج ہے، اور خاص طور پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جیسی آیات سے کو دلیل بنانا تو بالکل عجب بات ہے۔ نماز اور صبر دونوں عبادات ہیں اور نیک اعمال اور ظاہر عبادات سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ صریح حکم کے سامنے کوئی دوسرا حکم بالکل نہیں چل سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط جمہور صاد سے صراط پڑھتے ہیں اور بعض اسے سین سے صراط پڑھتے ہیں۔ ابن جریر کے مطابق سیدھا راستہ، ایک مرفوع حدیث کے مطابق صراط مستقیم کتاب اللہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن حنفیہ فرماتے ہیں اللہ کا وہ دین ہے جس کے سوا اور دین مقبول نہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں حق ہے۔ ان کا قول سب سے مقبول ہے کیونکہ یہ تمام مذکورہ اقوال کا جامع ہے اور اس کا کوئی قول مخالف نہیں ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے بعد آپ کے دو خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ کہتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر رسول نے چھوڑا۔ صراط الذین انعمت علیہم مطلب جیسا کہ سورہ نساء میں آ چکا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں کے ساتھ ہیں اور صدیقین سچوں کے ساتھ ہیں اور شہیدوں کے ساتھ ہیں اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک اچھا سلوک کیا گیا۔ یعنی یہ آیت سورہ فاتحہ کی اس آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، صراط الذین انعمت علیہم کا یہ آیت تشریح کرتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس سے اس آیت کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں مراد اس سے انبیاء ہیں، یعنی جن پر انعام ہوا اس سے مراد انبیاء ہیں۔ ابن عباس و مجاہد کہتے ہیں مومن ہیں، یعنی کوئی بھی مومن ہو سکتا ہے۔ وکی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ غیر المغضوب علیہم، غیری جمہور اس قرأت کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، زمخشری زبر کے ساتھ، اور وہ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرأت یہی ہے، یعنی غیر مغضوبی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آیت منقول ہے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، یعنی حضرت عمر بن خطاب غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھا کرتے تھے۔ یہاں مغضوب یعنی جن پر غضب ہوا اللہ کا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں یہود اور نصرانی لوگ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، یعنی جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور وہ سرکش ہوئے۔ یہ تمام تفاسیر تفسیر جلالین، تفسیر نمونہ، تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن سے لی گئی ہیں۔